بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ پنجاب کے انتخابات کو لے کے شروع ہونے والا تصادم جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے، اور آج پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دوسری طرف کھڑی ہو چکی ہے۔ یعنی کہ آج پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے، دو مطالبات ہیں۔ یعنی کہ ایک سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے جو فل کورٹ بنانے کا معاملہ ہے اس پر نظر ثانی کرے اور معاملے کو فل کورٹ میں لے جایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو، یہ اقلیتی فیصلہ ہے تو انہوں نے کہا جی اس فیصلے پر عمل نہ کیا جائے۔ یعنی کہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ جس طرح پہلے ہی دن حکومت نے یہ کہا تھا کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اور ناقابل عمل قرار دیا تھا، تو آج پارلیمنٹ نے ایک قرارداد کے ذریعے اپنا پورا وزن جو ہے وہ حکومت کے پلڑے میں ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج قومی اسمبلی میں جے یو آئی کے پارلیمانی لیڈر اور وفاقی وزیر مولانا اسد جو ہیں انہوں نے ایک دھواں دھار خطاب کیا ہے، اور وہی لائن انہوں نے لی ہے جو دیگر جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ لے رہے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف بھرپور قسم کا جو ہے وہ خطاب داغا ہے۔ پہلے میں آپ کو ذرا یہ شیئر کر لوں کہ آج کی جو قرارداد ہے اس میں ورڈنگ کیا یوز کی گئی ہے۔ یہ جو قرارداد آج پاس کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ معزز ایوان کی منظور کردہ قرارداد میں از خود نوٹس کیس 2023-1 میں سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد اور اعلیٰ عدلیہ سے سیاسی و انتظامی امور میں بے جا مداخلت سے گریز کا مطالبہ کیا تھا۔ یعنی کہ جو پہلے قرارداد منظور ہوئی تھی اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اس میں، اور یہ کہا گیا ہے اس میں، اس قرارداد میں مزید کہ اکثر حلقوں نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا لیکن اسے منظور نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ایک کے سوا دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف سنا گیا۔ یعنی کہ وہ جو ابھی جو 3 رکنی بینچ نے جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے وکلا کو نہیں سنا تھا، انہوں نے کہا جی آپ تو بائیکاٹ کر چکے ہیں تو اس لیے آپ کو نہیں سنا جائے گا، تو یہ بھی اس قرارداد میں ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کی اس واضح قرارداد اور سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے 3 رکنی مخصوص بینچ نے اقلیتی رائے مسلط کر دی ہے جو سپریم کورٹ کی اپنی روایات، نظائر اور طریقہ کار کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اکثریت پر اقلیت کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ 3 رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دیتی ہے۔ یعنی کہ وہ جو اختلافی نوٹ والا معاملہ ہے جس میں 4 ججز کا اختلافی نوٹ ہے، تو یہ پارلیمان جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس قرارداد میں یہ واضح کر دیا گیا۔ اس قرارداد میں مزید کچھ اور بھی کہا گیا، یعنی کہ اس میں کہا گیا کہ یہ اجلاس آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) وہ جو از خود نوٹس والا ہے نا، اس میں 3 کے تحت دائر مقدمات کو فل کورٹ میٹنگ کے فیصلوں تک سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کے عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی بھی تائید کرتا ہے۔ یہ فیصلہ وہ جو قاضی فائز عیسیٰ والا فیصلہ تھا نا، جس میں انہوں نے چیف جسٹس کو از خود نوٹس وہ لینے سے روکا تھا، یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں آگے جو کہا گیا ہے تائید کرتا ہے، اور ایک ایگزیکٹو سرکولر کے ذریعے اس پر عمل درآمد روکنے کے اقدام کو گہری تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ ایوان اسی عدالتی فیصلے کو اجرت میں ایک اور متنازع بینچ کے روبرو سماعت کے لیے مقرر کرنے اور چند منٹوں میں اس پر فوری فیصلے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہے کہ ایسا عمل سپریم کورٹ کی روایات اور نظائر کے صریحاً خلاف ہے، لہٰذا یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ وہ جو 6 رکنی بینچ قائم کیا گیا تھا جس کی وہ 5 منٹ کی جو ہے وہ شاید سماعت ہو سکی تھی، تو یہ اس کے تناظر میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ایوان سیاسی معاملات میں بے جا عدالتی مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ حالیہ اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے اور وفاقی اکائیوں میں تقسیم کی راہ ہموار کر دی گئی ہے، لہٰذا یہ ایوان ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آئین اور قانون میں درج مروجہ طریقہ کار کے عین مطابق ملک بھر میں ایک ہی وقت
ایک ہی وقت پر عام انتخابات کرانے کے انعقاد کو ہی تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں وہی بات جو پہلے کی جا رہی ہے کہ یہ ایوان جو ہے وہ پورے ملک میں ایک ہی وقت میں انتخابات کو مسائل کا حل سمجھتا ہے۔ اسی طرح اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایوان سی پی ایس 2023 میں 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلہ پر عمل نہ کیا جائے، یعنی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک اکثریتی رائے کے ساتھ، چونکہ پارلیمنٹ میں ایک رکن اس کی مخالفت کی ہے تو آلموسٹ متفقہ طور پہ ہو گیا، تو انہوں نے اپنا پورا وزن جو ہے وہ حکومت کے پلڑے میں ڈالا ہے اور حکومت کو پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا۔ اور اس میں بالکل آخر میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان دستور کے آرٹیکل 63A کی غلط تشریح اور اسے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے ذریعے از سر نو تحریر کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ اس پر نظر ثانی کرے۔ یہ قرارداد جو ہے وہ آج قومی اسمبلی میں منظور کر لی گئی ہے، اور اس قرارداد کے بعد جو ہے قومی اسمبلی میں جناب بھرپور قسم کی وہ کیا کہتے ہیں نا تقریریں کی گئی ہیں، اور مولانا اسد محمود جو کہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے بھی ہیں اور قومی اسمبلی میں جے یو آئی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ وفاقی وزیر مواصلات بھی ہیں، تو انہوں نے آج اسمبلی میں جو ہے دھواں دھار تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی پارلیمنٹ توہین ہم جو بطور پارلیمنٹ وہ کہیں گے ہم پورے سب جو ہیں وہ توہین عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ ایک سٹانس لیا ہے، یہ ان کا سٹانس ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی صورت اپنے اختیارات سپریم کورٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم، الیکشن کمیشن اور پارلیمان کا کام بھی ججز کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ابھی جو الیکشن کمیشن نے شیڈول دینا تھا، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں شیڈول ہی جاری کر دیا، تاریخ بھی دے دی اور شیڈول بھی جاری کر دیا، اس تناظر میں کہہ رہے ہیں، اور اس طرح انہوں نے کہا جی ہمیں سنا ہی نہیں گیا تو کیسے اس عدالتی فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے کہا جی ہم معیشت بھی ٹھیک کریں، ہم دوسروں کا گند بھی اپنے کندھوں پر اٹھائیں، ہم ریاست کو بھی بچائیں، ہم حکومت کریں یا آپ کے ساتھ عدالت کھیلیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں منتخب نمائندوں کی بات نہیں سنی جا رہی، سپریم کورٹ میں سیاسی بیانات دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی تھی، چونکہ محترم چیف جسٹس صاحب نے اس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ آج وہ لوگ پارلیمان میں تقریریں کر رہے ہیں جو پہلے جیلوں میں تھے، تو اس تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ میں سیاسی بیانات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مولانا اسد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی تنازع ہے نا اس وقت، یعنی کہ سپریم کورٹ اور ورسز پارلیمنٹ یا گورنمنٹ، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس تنازع کا آغاز سپریم کورٹ کے ججز نے کیا ہے، اور اگر یہ لڑائی ہے تو ہم یہ لڑائی لمبے عرصے تک، یعنی کہ وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں اگر لڑائی ہے تو پھر لڑیں گے، تو وہ کہتے ہیں جی جناب ہم یہ لڑائی بلکہ لمبی لڑائی لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ الزام لگاتے ہیں اس میں۔ انہوں نے کہا جی عدالت میں فرمائشی فیصلے ہو رہے ہیں، چونکہ وہ تاثر یہ بار بار دے رہے ہیں کہ یہ ایک جماعت جو ہے اس کی خواہش پر فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی واضح طور پر انہوں نے کہا جی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کوئی تاریخ طے نہیں کریں گے، وہی بات جو کل مریم نواز نے کہا تھا کر لو جو کرنا ہے، نہیں ہوگا الیکشن، تو وہی بات جو ہے وہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے، اس سے پہلے دیگر اتحادی بھی کر چکے ہیں، اور آج جے یو آئی کی طرف سے باضابطہ طور پہ بات ہو چکی کہ جو کرنا ہے کر لو، کوئی الیکشن نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی قسم کی وہ سازش جیس کو کامیاب ہونے دیا جائے گا۔ تو یہ پوری جو صورتحال ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اچھا شگون نہیں ہے، چونکہ تصادم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس تصادم میں اگر صبر کا دامن جو ہے وہ اسی طرح چھوڑا جاتا رہا تو اس کے سنگین نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے۔ اور اس وقت لڑائی جو ہے وہ 2 بڑے آئینی اداروں میں ہو چکی ہے، بالادستی کی جو ایک طرح سے جنگ شروع ہو چکی ہے کہ وہ کون بالادست ہے، کس کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی۔ جو اگر سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے تو کیا اس حکم کو پارلیمان جو ہے وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے، اس کے خلاف کی فیصلہ کر سکتی ہے؟ تو یہ ایک بڑا تنازع جو ہے وہ کھڑا ہونے جا رہا ہے، چونکہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ جناب اس ڈیٹ پہ یا اس طرح جو شیڈول دے دیا گیا اس پہ الیکشن نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بالکل وہ
پوری طرح سے اس کو واچ کرے گی کہ کیسے الیکشن ہوگا، اور اگر کوئی نہیں کرواتا تو پھر کیا کارروائی ہوگی، چونکہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، لیکن سوال یہاں پہ بالکل یہ پیدا ہوتا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کس کے خلاف ہوگی؟ کیا وزیر اعظم کے خلاف ہوگی، یا کہ سپریم کورٹ کے جو ماضی کے کچھ جو فیصلے موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ حکومت کا مطلب جو ہے وہ کابینہ ہے، پوری کابینہ فیصلے کرتی ہے، فرد واحد فیصلے نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے پھر پوری کابینہ، چونکہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور وہ جو 70-80 رکنی کابینہ ہے، پھر وہ 70-80 لوگوں کے خلاف توہین عدالت لگے گی، یا اس وقت جو پارلیمان میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو متفقہ طور پہ قراردادیں پاس کر رہے ہیں، ان سب کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت لگے گی۔ اگر توہین عدالت اتنے لوگوں کے خلاف لگے گی اور اتنے لوگوں کو آپ وہ نااہل کرنے جائیں گے تو پھر پاکستان میں سیاست کون کرے گا؟ اور اگر یہ معاملہ اسی طرح رہے گا تو پھر جناب اس وقت تو شاید سڑکوں پہ سیاستدان آپ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر سڑکوں میں شاید آئینی اداروں کے خلاف سیاستدان اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ بھی نظر آ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔